بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. اقرا نیشنل یونیورسٹی سوات کے اسٹوڈیوز کی جانب سے ایک چھوٹی سی کاوش ہے ہماری. ہم اس پروگرام میں جس کا نام ہے ملاقات آئی نیوز سوات کوشش کراتے ہیں کہ اپنے معاشرے کے ان شخصیات سے آپ کی تعارف کرا دیں جنہوں نے معاشرے کو بہت کچھ دیا ہے, دے رہے ہیں اور یا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. میں آپ کو پچھلی والی بات آپ کو یاد کراتا رہا ہوں کہ آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ باقی علاقوں کی طرح ہمارے معاشرے ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں جس میں سوات ظاہر بات ہے پرومیننٹ ہے, لیکن جیسے ہی ہم ملاکنڈ کا درہ کراس کرتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے ملاکنڈ ڈویژن. اس میں ہمارے پاس ملاکنڈ ہے, دیر ہے, بنیر ہے, سوات ہے, شانگلہ, اس طرح جتنے بھی علاقے ہیں ان علاقوں میں ہمارے پاس کچھ ہیرے پڑے ہوئے ہیں, کچھ موتی ہیں, ایسے قابل لوگ ہیں اور ایسے اچھے ادارے ہیں جو معاشرے کو کچھ دے رہے ہیں. خوش قسمتی سے آج ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں, لیکن مختصر میں آپ سے عرض کروں کہ علم کے سمندر ہیں, تجربہ ان کے پاس اتنا سارا ہے کہ پوری زندگی ان کی علم اور تعلم اور تدریس میں گزری ہے ماشاءاللہ. ماہر تعلیم ہیں, ادیب ہیں, شاعر ہیں اور ایک بہترین استاد ہیں جس کو کہتے ہیں نا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. تو ہمارے آج کے مہمان استادوں کے استاد, ہمارے بھی استادوں میں آتے ہیں, جناب پروفیسر جہان شیر صاحب جو کہ گورنمنٹ ڈگری کالج کے پرنسپل صاحب ہیں. ان کو ہم سر فارمل ویل کرتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ, اپنا ہمیں ٹائم دیا. ہمارے بڑی سعادت کی بات ہے آپ کے ساتھ ملاقات کرنا. تو جس طرح کہ وہ روایتی ہوتا ہے میں اسے اسٹارٹ کروں گا. ایجوکیشن میں سر کیسے آیا شروع سے, مطلب آپ نے یہ آپ کا چوائس تھی یا آپ کو اس فیلڈ میں آنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اقرا یونیورسٹی کے سوات ٹیم کا اور آپ کا بہت شکریہ. ایجوکیشن میں آیا, میں لایا نہیں گیا. اچھا, زبردست. جب میں نے 1982 میں فزیک کیا تو اس کے بعد میں میڈیکل میں گیا. 6 مہینے میڈیکل میں گزار کے واپس آیا کیونکہ میں انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنا چاہتا تھا. زبردست. اور میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا کہ اسٹڈی آف لائف جو ہے وہ لٹریچر ہے, ریفلیکشن آف لائف ہے, اسٹڈی آف لائف ہے. تو لٹریچر کے خاطر میں نے میڈیکل کو چھوڑ کے میں 1984 میں واپس آیا اور 1985 میں نے جہان زیب کالج سے وہاں میں نے داخلہ لیا اور 1986 میں وہاں سے بی اے کیا. اور سعادت کی بات یہ تھی کہ ملاکنڈ ڈویژن ٹاپ کیا. زبردست. پھر میں انگلش میں نے پشاور یونیورسٹی سے کیا اور وہاں بھی پوزیشن ہولڈر رہا. زبردست. یونیورسٹی میں 2nd پوزیشن, صوبے میں پہلی پوزیشن لی. اچھا اچھا اچھا. میں ڈسٹنکشن کیا. پھر لیکچررشپ میں نے صوبے میں 2nd پوزیشن لی پبلک سروس کمیشن کے تھرو. اچھا 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 اچھا. پھر پی سی ایس بھی میں نے کیا, ریٹن میں نے ٹاپ کیا. زبردست. 1999 میں سی ایس ایس بھی کیا, لیکن جب آرمی کا کوٹا مشرف صاحب مرحوم اللہ مغفرت فرمائے, جب انہوں نے آرمی کا کوٹا بحال کیا تو میرا 28واں نمبر تھا. 1999 میں میں ایک ہی نمبر سے رہ گیا, پھر بھی ہو گیا تھا, لیکن جب آرمی کا کوٹا بحال ہوا تو میرا وہ بس چلا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں سوشل سیکٹر میں بھی خدمات انجام دیتا رہا. یو ایس ایڈ میں میں نے یو ایس ایڈ کے پروجیکٹس میں, یو این ڈی پی کے پروجیکٹس میں, ایف اے او کے پروجیکٹس میں, ایس ڈی سی کے پروجیکٹس میں, اور آج کل اپنا این جی او بھی رضاکارانہ طور پر قافلہ کوئک چینج ایسوسیشن فار لائیولیہڈ ڈیولپمنٹ, ایجوکیشنل پروموشن, لائیولیہڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اویئرنیس, اس کے بورڈ آف گورننس کا چیئرمین بھی ہوں. زبردست. تو ایجوکیشن میرا پیشہ بھی ہے اور میرا پاس ٹائم بھی ہے اور پیشن بھی ہے, پروفیشن بھی ہے. زبردست. کیا ہمارا جو ابھی ایجوکیشن سسٹم ہے, ہم مطلب اس کا ظاہری بات ہے ٹارگیٹ ہے اپنے جنریشن کو, نئی جنریشن کو فیوچر کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے. آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہمارے اس نظام تعلیم میں اتنا دم خم ہے؟ اچھا, ایک بات تو پہلے والے سے رہ گئی تھی جی کہ میں نے انگلش لٹریچر میں پھر ایم فل بھی کیا. اچھا. اور فلاسفی آف نان وائلنس, باچا خان کی فلاسفی آف نان وائلنس, زبردست, اور یٹس کی پوئٹری میں نان وائلنس اور وائلنس, اس پر میں نے ایم فل بھی کیا. ایم فل کروایا باچا خان یونیورسٹی نے, ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس ڈگری دے رہے ہیں. بہرحال اچھا ریسرچ میں نے اس پہ کیا. زبردست. جہاں تک آپ ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو میں مطمئن نہیں ہوں. صحیح ہے. بیسک یہ ہے کہ آج کل پارٹیسپیشن کا دور ہے. اگر آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آپ کا مرکز ہے, محور ہے, تو پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ از سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اسی طرح
کلاس جو ہوتا ہے پارٹیسپیٹری میتھڈ آف ٹیچنگ جب ہوگا تو یہ سسٹینیبل ہوگا، اور سسٹینیبل کے ساتھ ساتھ یہ اصل تعلیم ہوگی. یہ جیسے کہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز میں کافی سینکڑوں ٹریننگ میں نے لیے ہیں اور سینکڑوں میں نے دیے ہوئے ہیں، تو وہ پارٹیسپیٹری ہوتے ہیں. صحیح ہے. ایک ٹاپک دیتے ہیں اور پارٹیسپینٹ سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے، تو سب جب اپنا رائے اپنے اپنے آراء سے مستفید کرتے ہیں فیسیلیٹیٹر کو، اور وہاں ٹرینر ٹیچر اور ٹرینر نہیں ہوتا بلکہ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. تو اگر یہاں بھی فیسیلیٹیٹو اور پارٹیسپیٹری میتھڈ آف ٹیچنگ ہو اور زیادہ فوکس اس پہ ہو کہ کسی مضمون میں آگے جانے کے ساتھ ساتھ زندگی میں بھی آگے چلا جائے، ایک اچھا انسان بنے. وہ کہتے ہیں کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو محنت یہ سائڈ جو ہے یہ ہم بھول چکے ہیں کہ ایک اچھا انسان بننا چاہیے. سب سے پہلے انسان بننا ہے، اور کوئی ڈاکٹر انجینئر اور ٹیچر اور ایڈمنسٹریٹو آفیسر بننا. زبردست سر. میرے خیال میں آپ نے تقریباً میرے اگلے سوال کے جواب تقریباً آپ نے دے ہی دیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اس فیز سے گزرے ہیں، ابھی آپ سپروائز کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ ٹاپ پہ چلے گئے ہیں. استاد کی جو بیسٹ کو 2-3 کوالٹیز بتائیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل یا نہیں ہے یا ہونے چاہیے. ایک آئیڈیل استاد ہمیں کیسے ملے گا، اس میں 2-4 کوالٹیز. آئیڈیل استاد تو مختصراً یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہو سب سے پہلے. صحیح ہے. اور وہ انسانیت کے بارے میں جانتا ہو کہ وٹ از ہیومینٹی، ہیومینٹی کیا ہے. صحیح ہے سر. تو سب سے پہلے ہیومینٹی کا تعلیم دیں. پھر یہ ہے میرے استاد رہے پروفیسر عزیز الصمد صاحب مرحوم اللہ مغفرت فرمائے. آمین. مجھے یاد ہے کہ ایک دن مولانا کوثر نیازی نے سلمان رشدی کے سیٹینک ورسز کے خلاف جلوس نکالا. جب پہلے جلوس نکالی گئی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ سیٹینک ورسز کیا ہے، سلمان رشدی کون ہے. تو اس نے سلمان رشدی کے تینوں ناولز، سیٹینک ورسز، مڈ نائٹ چلڈرنز اینڈ شیم، یہ 3 ناولز ہیں، ان کے سمریز اور ان کو کرٹیسائز کیا اور ان کے پلاٹ کنسٹرکشن سب کچھ بتائے. تو a teacher, a good teacher should be a good human being. He should know something about everything and everything about something. Right, sir. اگر اس کا اپنا سبجیکٹ ہے تو اس پر مکمل عبور ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحیح ہے کسی بھی برانچ آف لرننگ کے بارے میں اسے علم ہو. صحیح ہے. صحیح ہے. Only then he can be a role model for the students like this. اچھا سر، ایک ہمارا المیہ ہے کہ قرآن پاک میں ہمیں جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ ہے اقرا، پڑھو. بدقسمتی سے ہمارا نوجوان مختلف ریزنز کی وجہ سے کتاب سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس کے بارے میں کیا ریمیڈی ہو سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کتاب کی طرف بچوں کو واپس لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگین یہاں استاد، وہ کہتے ہیں نا استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو. استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے. تو استاد اگر انمول رہے تو اگین وہ بچے کو کتاب کی طرف لا سکتا ہے. ہم نے سبسٹیچیوٹس بنا رکھے ہیں کہ چلو کتاب نہیں ہے تو موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے. کتاب کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہو سکتا. کتاب کتاب ہے. صحیح. اور یہ موبائل کے تو اپنے نقصانات ہیں. بالکل. اگر آپ بچے کو موبائل پکڑا دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی موضوع کے بارے میں تو 4-5 منٹ پڑھے گا، لیکن اس کے بعد وہ جو کچھ پڑھے گا وہ میں ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہاں میں نے کیمرے لگائے ہیں ہر کلاس روم میں. تو میرے آفس کے باہر کلاسز کے دوران کچھ بچے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کیمرے کو زوم کیا. جب میں نے دیکھ لیا تو پہلے تو اس نے ٹک ٹاک دیکھا، پھر اسنیک ویڈیوز دیکھے، پھر فیس بک پہ آ گیا اور ایک ڈانس والی ویڈیو لگا کے وہ دیکھتا رہا. تو میں نے یہاں نوکر بھیجا اور اس کو موبائل کے ساتھ میں نے اندر لایا کمرے میں. صحیح ہے. اسے میں نے کہا آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں تو پڑھ رہا تھا. تو میں نے اس کے جو ریسنٹ ایکٹیویٹیز موبائل پہ تھے اسے میں نے کہا نکال لیے. تو میں نے کہا بچے پہلے آپ نے ٹک ٹاک دیکھا، پھر اسنیک ویڈیو پہ ایک چکر لگایا اور فیس بک میں جب آ گئی تو میں نے وہاں کیمرے میں تصویر میں نے لیا تھا وہ ریورس کر لیا. میں نے کہا آپ یہ دیکھ رہے تھے. تو یہ جب تک یہ موبائل ہے تو کتاب نہیں رہے گی. صحیح ہے. تو کتاب کے لیے ضروری ہے بچوں سے موبائل لینا پڑے گا. صحیح ہے. اچھا سر، یہ موقع ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. آپ کو جو ماشاءاللہ ایک دوسرا آپ کی شخصیت کا پہلو ہوا شاعر کا، ٹھیک ہے، کچھ شعر وغیرہ کچھ نظم آپ کا ہم فیس بک ہم نے بہت انجوائے کیا.
اس موقع کے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے شعری جو آپ کا جو ماشاء اللہ ٹیلنٹ ہے وہ ہمیں ذرا تھوڑا سا ہم سے شیئر کریں, 2-4 شعر اگر ہو جائیں. اچھا, مجھے بہت جو پسند ہے گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے ایک 2-3 لکھے ہیں, لیکن 1-2 شعر ایک غزل سے میں سناتا ہوں. پشتو ہے. جی سر. وہ ہے پخپو پیزار پسر چادر ددے سر تور نو, پخپو پیزار پسر چادر ددے سر تور نو, قلم کتاب مول ورکړه چې پکور نو. زبردست. او مونږ په خپل سیمه د تعلیم د ترقۍ په خاطر, مونږ په خپل سیمه د تعلیم د ترقۍ په خاطر هغه حقونه مدا کړه چې راپورې نو, او مونږ د بیدار او پوهه نسل راوستو د پاره, مونږ د بیدار او پوهه نسل راوستو د پاره پیغلې له هغه کالي ورکړل چې د مورې نو. اور اسی طرح یہ آگے. زبردست. پروفیسر صاحب ایسی شخصیت ہیں جن کے ساتھ اگر ہم لگے رہیں اس طرح صبح سے شام تک ہماری سحری تو نہیں ہوگی, لیکن ٹائم کی کمی کی باعث سے ہم اجازت لائیں گے. لیکن اس سے پہلے سر آپ کا کوئی میسج ہمارے اساتذہ کرام کے لیے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, نئی نسل کے لیے مختصر آپ کا کوئی پیغام ہو تو اس کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. میسج تو میں یہ چونکہ ملاکڑ ڈویژن کے لیول پہ ایک کالج کو میں لیڈ کر رہا ہوں سر, اور ریزلٹس پہ بھی دے رہا ہوں. اس سال ہم نے 6-7 گولڈ میڈل لیے سر, ٹاپ 3 میں ہم نے 3 پوزیشنز لیے, 1400 اس کالج نے A1 گریڈ لیے. زبردست. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کو میسج ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں انٹرسٹڈ ہیں. زبردست. تو اگر ٹیچر اور دونوں انٹرسٹڈ ہوں تو ہم آگے بڑھیں گے. آئندہ نسل جو ہے ٹیم ورک ہے. نہ یہاں کوئی ٹیچر کلاس چھوڑتا ہے ڈگری کالج منگورا میں, یہاں کے پرنسپل ہی اس لیے آسان بھی ہے. اور جو چند ایک مٹھی بھر لڑکے جو باہر گھومتے ہیں ان کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ آپ اپنے اداروں میں رہے, کلاسز میں رہے. کلاس کا نیم البدل جس طرح کی کتاب کا نیم البدل نہیں ہو سکتا, اسی طرح کلاس کا بھی نیم البدل نہیں ہو سکتا. کلاس میں جب آپ سیکھیں گے تو آپ مستقل طور پر سیکھیں گے, اور آپ کا یہ جو آپ کا تعلیم ہوگا, آپ کی تعلیم ہوگی, یہ سسٹینیبل لرننگ ہوگی. تو یہ ان کے لیے کلاس روم میں سیکھیں. صحیح سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور خواتین حضرات, اس طرح کی یہ ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی کہ کس طرح ہمارے پاس یہاں پہ وہ کون سا ٹیلنٹ ہے, وہ کون سی شخصیات ہیں, چاہے وہ ادارے ہوں, وہ کون سے یہاں پہ ہمارے پاس ماشاء اللہ میرے خیال میں وہ سارے ہمارے پاس لوازم ہیں جو کہ اچھے معاشرے, ایک عظیم معاشرے کی بنیاد ڈال سکتے ہیں. پروفیسر صاحب سے اجازت لیتے ہوئے سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور انشاءاللہ کسی وقت آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے, اس کو جاری کریں گے, کیونکہ آپ کے علم سے, آپ کے تجربے سے انشاءاللہ ہم فیضیاب ہوتے رہیں گے. خادم حضرات اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. اقرا نیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.